امریکہ ایران جنگ کا دوسرا دور، 7 راتوں سے لگاتار حملے جاری۔ امریکہ کی نئی حکمت عملی، ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں اور جزیروں پر خطرناک حملے۔ ایران کے خلیجی ممالک پر جوابی وار، امریکی فوجی تنصیبات کو بھاری نقصان۔ امریکہ کی ایران پر زمینی حملے کی تیاریاں مکمل۔ پیٹ ہیگسیت کو فکر لاحق کہ امریکی فوجی ایرانیوں جیسے بہادر مرد نہیں۔ صورتحال انتہائی کشیدہ۔ ہرمز کا کنٹرول چھیننے اور ایران کی سپلائی لائن کاٹنے کا امریکی منصوبہ۔ ایران نے خلیجی ممالک کو وارننگ جاری کر دی، حوثی بھی ہائی الرٹ۔ باب المندب کی بندش کے لیے تیاری مکمل، ایرانی اشارے کا انتظار۔ جنگ نہ رکی تو جنوبی ایران اور خلیجی ممالک راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے۔ دنیا گریٹ اکنامک ڈپریشن اور تباہی کے دہانے پر، اس بار ثالث بھی خاموش۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ اس وقت بے یقینی، خوف اور تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ کے دوسرے مرحلے میں the gloves are off and they are fighting with fists۔ دستانے اتر چکے ہیں، مکے چل رہے ہیں، سفارتکاری کے دروازے بند ہیں، اور جو کچھ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ایک بے رحم جنونی جنگ ہے، ایک فسٹ فائٹ ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران صورتحال اس حد تک بدل چکی ہے کہ اب بات صرف بیانات یا چھوٹے موٹے حملوں تک محدود نہیں رہی۔ امریکہ نے ایران کی سپلائی چین کو کاٹنے اور ہرمز کا کنٹرول چھیننے کے لیے ایک بالکل نئی اور خطرناک حکمت عملی اپنا لی ہے، تو دوسری طرف ایران نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر اس کے وجود پر بات آئی تو وہ تمام خلیجی ممالک اور عالمی معیشت کو ساتھ لے کر ڈوبے گا۔ آج ہم اس نئی امریکی اسٹریٹجی، ایران کی کاؤنٹر اسٹریٹجی، خلیجی ممالک کی بے بسی اور پس پردہ اسرائیل کے بھیانک کھیل کا کچا چٹھا کھولیں گے۔ آنے والے دنوں میں کیا بھیانک پیش رفت ہونے والی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں عمومی طور پر کہتا نہیں، لیکن آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے، ہو سکے تو آخر تک دیکھیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں میں میدان جنگ میں ہوا کیا ہے۔ امریکی فضائیہ نے ایران کے خلاف لگاتار 7ویں رات انتہائی شدید اور ہولناک فضائی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکوم نے ان حملوں کا رخ اب تہران یا اصفہان کی بجائے جنوبی ایران، ان کے سویلین نیٹ ورکس، اہم پلوں، ریلوے ٹریکس اور ساحلی تنصیبات کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہاں تک کہ چابہار پورٹ پر موجود ایک اہم سویلین اور کمرشل سرویلنس ٹاور تھا، اس کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ٹاور صرف تجارتی جہازوں کی نگرانی کے لیے تھا، لیکن امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اسے پاسداران انقلاب IRGC استعمال کر رہی تھی۔ یہ کشیدگی اس وقت مزید بڑھ گئی جب ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے فیس وصول کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی، نیول بلاکیڈ کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، خلیج عمان میں امریکی فوج نے ایران کے اہم اقتصادی مرکز خارک آئلینڈ کے اس کی طرف جانے والے ایک خالی آئل ٹینکر کو بھی ناکارہ بنا دیا۔ جواباً پاسداران انقلاب نے کویت، بحرین، اردن، قطر، عمان اور شام میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور اثاثوں پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کی برسات کر دی۔ ان حملوں میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے۔ کویت کا بڑا پاور سٹیشن اور ڈیسیلینیشن پلانٹ بری طرح تباہ ہو گیا۔ کویت کی وزارت پانی اور بجلی کے مطابق حملے کے بعد پاور پلانٹ میں ہولناک آگ لگ گئی اور کئی یونٹس ناکارہ ہو گئے۔ شام کے علاقے التین میں امریکی آپریشنل کمانڈ سینٹر پر ایرانی حملے میں کئی اسپیشل آپریشنز ہیلی کاپٹرز اور ایک جدید ترین رڈار سسٹم اور درجنوں امریکی گاڑیاں خاکستر ہو گئیں، جبکہ اردن کی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی فضائی حدود میں 3 ایرانی میزائلوں کو روکا ہے۔
تو حضور اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے اچانک اپنی حکمت عملی کیوں بدل لی؟ اگر آپ غور کریں تو امریکی بمبار طیارے اب ایران کے دل یعنی تہران، اصفہان ادھر حملہ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ایران کے جنوبی ساحلی علاقے کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ اب ہدف ایران کی سپلائی چین کو مفلوج کرنا ہے، کٹنگ دا سپلائی چین۔ امریکہ ہرمزگن صوبے اور جنوبی ایران کے روڈ نیٹ ورکس، ریلوے ٹریکس اور بجلی کے گرڈز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ موجودہ فیز میں امریکہ کا اہم ترین ہدف ایران کی سب سے بڑی بندرگاہ بندر عباس ہے۔ ہدف کیا ہے؟ بندر عباس کو باقی پورے ملک سے بالکل کاٹ دینا۔ متعدد پل اڑا دیے گئے ہیں، ریلوے لائنیں تباہ کی جا رہی ہیں۔ سڑکیں، پل، ریلوے لائنیں نہیں رہیں گی تو بندر عباس تک نہ تو فوجی ساز و سامان پہنچ سکے گا اور نہ ہی وہاں سے امپورٹ ہونے والا شہریوں کا روزمرہ استعمال کا سامان ملک کے اندر جا سکے گا۔ حضور امریکی حکمت عملی کا پہلا ہدف یہ ہے کہ آبنۂ ہرمز کی بحری ناکہ بندی اور سپلائی چین روٹس کاٹ کر ایران کی اقتصادی شارک کو نشانہ بنایا جائے۔ امریکہ ایران کا محاصرہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹو لے ایران انڈر سیج، تاکہ ایران کے اندر نہ کچھ جا سکے اور نہ وہاں سے تیل باہر آ سکے۔ اس کا مقصد صاف ہے، ایران کی معیشت کو اس حد تک نقصان پہنچایا جائے کہ وہ گھٹنوں پر آ جائے۔ اچھا حضور، اب تک میزائل اور ڈرون حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن اب بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ بوٹس آن دا گراؤنڈ یعنی اپنی زمینی فوج ایران میں اتارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران پر ایک بڑا زمینی حملہ متوقع ہے جلد۔ ایرانی حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے امارات، UAE میں، کویت میں، بحرین میں اور اردن میں اپنی افواج اور جدید ترین ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے، جبکہ اسرائیل بھی اس حملے میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہا ہے۔ لیکن یہاں فوجی ماہرین ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امریکہ ایران کے اندر کسی روایتی یا بڑے پیمانے پر زمینی حملے یا جس طرح عراق میں کیا تھا کوئی انویژن کی حماقت کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ ایران کا کٹھن پہاڑی جغرافیہ اور گنجان آباد شہر کسی بھی غیر ملکی فوج کے لیے ایک لاجسٹیکل ٹریپ ثابت ہوں گے۔ انہیں علم ہے کہ اگر ایسا کیا تو ایرانی گوریلا جنگ، ڈرون حملے اور IEDs کا استعمال کر کے وہاں امریکی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ تو پھر پینٹاگون کا پلان کیا ہے؟ پھر بوٹس آن گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے؟ یہ کیا کہانی ہے؟ پینٹاگون دراصل ایران کے ساحلی علاقوں اور جزائر جیسے کہ خارگ آئی لینڈ یا بندر عباس پر محدود اور ٹارگیٹڈ کمانڈو آپریشنز کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کا مقصد ایران کی ساحلی علاقوں پر قبضہ کرنا، ان کا رابطہ اندرون ملک سے کاٹنا اور آبنائے ہرمز کا کنٹرول ایران سے چھین کر اسے دوبارہ کھولنا ہے۔ اس کے لیے امریکہ کی 82nd ایئربورن ڈویژن اور میرین ایکسپیڈیشنری یونٹس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے سپلائی چین روٹس کو کاٹا جا رہا ہے تاکہ زمینی راستے سے ایران ری انفورسمنٹ نہ بھیج سکے، کاؤنٹر اٹیک نہ کر سکے۔ یہ ایک ایمبیشیس پلان ہے۔ دیکھیے حضور، ہے تو یہ ایک بہت ایمبیشیس پلان اور بری طرح سے بیک فائر بھی کر سکتا ہے، لیکن ٹرمپ اور امریکہ ایران کی وجودی شاہرگ آبنائے ہرمز پر وار کر کے اس کا کنٹرول اس سے چھیننے کا پلان بنا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا محرک یہ بھی ہے کہ آبنائے ہرمز کو بحری ٹریفک کے لیے کھولا جا سکے تاکہ دنیا کو تیل کی ترسیل بحال کروا کے امریکہ ایران پر جنگ کرنے کی غلطی کا ازالہ کر سکے اور اپنی ساکھ بحال کر سکے۔ وہ بے وقوفی، وہ حماقت جو ٹرمپ نے کی ہے، اس کا داغ دھونے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ہاتھ سے اس کا ترپ کا پتہ چھین لیا جائے۔ حضور، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آبنائے ہرمز، اس پر اب ایران کی بقا ٹکی ہوئی ہے، اس لیے ایران اسے کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا اور امریکہ اس پر ایرانی کنٹرول ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اسی لیے ایئربورن ڈویژن جو 82nd ایئربورن ڈویژن ہے اور میرین ایکسپیڈیشنری یونٹس ہیں، ان کو تیار رہنے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ لیکن حضور، جہاں ایک طرف اتنی بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، وہیں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزیت نے اپنا اور امریکی فوج کا اس وقت پوری دنیا میں ایک مذاق بنا لیا ہے۔ وہ کس طرح آپ کو بتاتے ہیں۔ جس دن امریکہ کی زمینی حملوں کی خبر گردش کرنے لگی کہ امریکہ ایران میں بوٹس آن گراؤنڈ کرنے لگا ہے، زمینی حملے کرنے لگا ہے، ٹھیک اسی دن
पेंटागन ने एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया कि 30 साल या उससे जायद उम्र के तमाम अमरीकी फौजियों के लिए सालाना मेडिकल टेस्ट में टेस्टोस्टेरोन की कमी का टेस्ट लाजमी होगा। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है ये मर्दाना हार्मोन होता है जो मर्दों में पट्ठों, आवाज, हड्डियों की मजबूती इसको कंट्रोल करता है। अब सोशल मीडिया पर लोग हंस रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या अमरीकी वजीर जंग को यह डर सता रहा है कि उनके फौजी ईरानियों का मुकाबला करने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कम मर्दाना सलाहियतों के हामिल हैं, कम बहादुर हैं, उनमें जुर्रत और बहादुरी का फुकदान है। आप जरा सोचिए, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक जंग के बीच इस किस्म का मजे का खेज ऑर्डर आना वाकई एक लतीफा बन चुका है। लेकिन इसके पसे पर्दा वो खौफ है जो उन्हें लाहक है। मेरा रब कहता है कि तैयार रखो अपनी ताकत, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उनके दिलों पर जो दुश्मन है अल्लाह के और तुम्हारे दुश्मन, और उनके अलावा कुछ और जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। ये वही हैबत है जो उनके दिलों पर तारी है और मेरा अल्लाह हमें दिखा रहा है। अच्छा हुजूर, ये तो हो गया अमेरिका का प्लान। उनकी स्ट्रेटजी क्या है? सप्लाई चेन काटो, कोस्टल एरियाज पर कब्जा करो, आइलैंड्स पर कब्जा करो और आबना हुर्मुज को खुलवाओ। सप्लाई चेन काट कर ईरान का जो उसकी इकोनॉमी है उसको आप चोक कर दो। अब आते हैं ईरान के जवाबी प्लान और काउंटर स्ट्रेटजी पर। ईरान का फलसफा हुजूर सीधा है, ना झुकना है ना बिकना है, अल्लाह का नाम लेकर सिर्फ और सिर्फ लड़ना है। ईरान को मालूम है कि यह उसके वजूद की जंग है और जब बका की जंग होती है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स किक इन कर जाती हैं, तो फिर शर्म, लिहाज, मुफाहमत और बैनुल अक़वामी क़वानीन रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाते हैं। और हुजूर इसीलिए ईरान ने ना सिर्फ खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना शुरू किया है बल्कि कुछ जगहों पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली घर, डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह, उनको भी निशाना बनाया है। ये एक वार्निंग है कि हालात मजीद बिगड़े तो तमाम खलीजी ममालिक जिन्होंने अमरीका को अड्डे फराहम कर रखे हैं, उनकी फौज को वहां पर स्टेशन किया हुआ है, वो ईरान के लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। ईरान की तरफ से यह तल्ख पैगाम दे दिया गया है कि अगर हमारी मईशत तबाह हुई तो हम अरबों को ऊंटों के दौर में वापस भेज देंगे। यानी उनके ये शानदार टावर्स और बिजली घर और पानी साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स, ये सड़कें, ये पुल, ये तरक्की, ये सब राख का ढेर बना दिए जाएंगे। और हुजूर कहानी यहां रुकती नहीं है। ईरान ने यमन में हौसियों को फाइनल सिग्नल दे दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के नेशनल पावर ग्रिड पर हमला किया या कुछ रेड लाइंस हैं वो क्रॉस की तो हौसी फौरी तौर पर बुहैरा अहमर और आबनाए बाबुल मंदब को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। हौसियों ने यमन की पहाड़ियों पर अपने एंटी शिप मिसाइल और ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं और दुनिया को वार्निंग दे दी है कि अगर यह रूट बंद हुआ तो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंच जाएगी और दुनिया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में है। अच्छा हुजूर, ये बाबल मंदब कोई मजाक नहीं है। कोई वजह है कि इसके बंद होने के तस्करे से दुनिया कांप उठती है। अरबी जुबान में बाबल मंदब का मतलब है दुख का दरवाजा, गेट ऑफ ग्रीफ। ये यमन, जिबूती और एरिट्रिया के दरमियान सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ा एक इंतहाई तंग समुद्री रास्ता है। ये रास्ता पहले बहरा हिंद को बुहैरा अहमर से और फिर स्विस कैनाल के जरिए इसे बुहैरा रोम से जोड़ता है। यानी ये एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला दरवाजा है। तमाम समुद्री ट्रैफिक जो यूरोप और एशिया के दरमियान जाती है वो इधर से गुजर के जाती है। दुनिया की कुल तिजारत का 10 से 12% हिस्सा इसी तंग रास्ते से गुजरता है। रोजाना तकरीबन 88 लाख बैरल खाम तेल यहां से सप्लाई होता है। अगर हौसियों ने ईरान की ईमा पर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो अरबों डॉलर का सामान समुद्र में फ्रीज हो जाएगा। तिजारती जहाजों को यूरोप पहुंचने के लिए फिर पूरे बर्रे आजम अफ्रीका का चक्कर काटकर केप ऑफ गुड होप से गुजरकर फिर जाना पड़ेगा यूरोप।
جس سے سفر کا وقت 10 سے 14 دن تک بڑھ جائے گا، انشورنس کے پریمیم آسمان کو چھونے لگیں گے اور پوری دنیا میں مہنگائی کی وہ لہر آئے گی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ نقصان یورپی ممالک کا ہوگا جو مڈل ایسٹ کے تیل پر چلتے ہیں، یعنی گریٹ اکنامک ڈپریشن فار دا انٹائر ورلڈ۔ اچھا حضور، اس جنگ کا ایک اور ہولناک پہلو وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان 2022 سے قائم غیر رسمی امن معاہدہ اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ بیجنگ کی ثالثی میں جو سعودی ایران تعلقات بحال ہوئے تھے، ایسا لگتا ہے وہ اب آخری دموں پر ہے۔ اس کا فوری سبب یہ بنا کہ سعودی حمایت یافتہ جو یمنی حکومت ہے اس نے حوثیوں کے زیر اثر صنع انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی حملہ کر دیا تاکہ ایران کی ان کی ایئر لائن کا ایک جہاز آ رہا تھا، طیارہ آ رہا تھا جس میں حوثی وفد سوار تھا، اس کو صنع ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے روکا جائے۔ حوثیوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے سعودی عرب کے شہر ابہا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائل داغ دیا ہے۔ اگرچہ سعودی ایئر ڈیفنس نے انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا، لیکن حوثی فوجی ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کر دیا کہ اب امن کا دور ختم ہو چکا۔ حوثی لیڈر عبد المالک الحوثی نے دھمکی دی ہے کہ اگر سعودی عرب نے امریکہ کا ساتھ دیا تو ہم ان کے تیل کے کنویں اڑا دیں گے اور ہمارا نیا قانون ہوگا ایئرپورٹ کے بدلے ایئرپورٹ اور بندرگاہ کے بدلے بندرگاہ۔ اور سعودی عرب نے بھی جواب دے دیا ہے کہ ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ اچھا حضور، یہاں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اور حوثیوں کی یہ جنگ دوبارہ کھل کر شروع ہوتی ہے تو اس کا سیدھا اثر پاکستان پر پڑ سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ایران کو پہلے ہی مطلع کر دیا ہے کہ خلیج میں بڑے پیمانے پر جنگ اور برادر مسلم ممالک کے درمیان تصادم پاکستان کو ایک انتہائی مشکل پوزیشن میں لا کھڑا کرے گا، کیونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ گہرے دفاعی معاہدے ہیں۔ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہوگی۔ خدا نہ کرے کہ یہ فرنٹ کھلے، بس میں اتنی ہی دعا کروں گا کہ اللہ نہ کرے کہ یہ فرنٹ کھلے۔ اچھا حضور، اب آخر میں بس ایک مختصر سا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں۔ اب ذرا نا اگر آپ بگر پکچر کو دیکھیں، ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کے نا پوری تصویر بگر پکچر کو دیکھیں، اس پوری صورتحال کا تجزیہ کریں۔ امریکہ ایرانی جزائر اور ساحلی علاقوں کا محاصرہ کر رہا ہے، ایران خلیجی ممالک پر میزائل برسا رہا ہے، حوثی سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں۔ اس پوری جنگ میں مر کون رہا ہے؟ مسلمان۔ تباہ کس کا انفراسٹرکچر ہو رہا ہے؟ مسلم ممالک کا۔ تیل کی بندش اور انفراسٹرکچر کے نقصان سے معیشت کس کی برباد ہو رہی ہے؟ ایران اور خلیجی ممالک کی۔ تو پھر اس پورے کھیل میں سب سے زیادہ خوش کون ہے؟ اسرائیل، جو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر سکون سے تماشا دیکھ رہا ہے کہ اس کے تینوں بڑے حریف ایران، خلیجی عرب ممالک اور خود اس کا محافظ امریکہ آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کا ہمیشہ سے یہی پلان تھا کہ مڈل ایسٹ کی تمام طاقتور ممالک کو آپس میں لڑا کر اس حد تک کمزور اور اپاہج کر دیا جائے کہ خطے میں اسرائیل کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ رہے اور وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے بھیانک خواب کو پورا کر سکے۔ وہ اب بھی لبنان اور غزہ میں اپنی مکروہ نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے حضور، امریکہ کا آبنہ ہرمز چھیننے اور ایران کی سپلائی چین کاٹ کر اس کی معیشت تباہ کرنے کی اسٹریٹجی ایران کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ اور جب کوئی ملک اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے تو اسے کوئی مصلحت یاد نہیں رہتی۔ ایران اس وقت اسی پوزیشن میں ہے، وہ اپنی بقا کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، چاہے اس میں پورا مڈل ایسٹ ہی کیوں نہ جل کر خاکستر ہو جائے۔ اور پھر جب عربوں کو وجودی خطرہ محسوس ہوگا تو وہ بھی کوئی انتہائی قدم اٹھائیں گے، وہ بھی کہیں گے کہ بے شک پوری دنیا چلتی ہے تو چلتی رہے، ہاں وہ بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس سے ایک نہ رکنے والا تباہی کا چین ری ایکشن شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جنگ اگر فوراً نہ رکی تو یہ صرف ایران یا عرب ممالک کو ہی راکھ کا ڈھیر نہیں بنائے گی، بلکہ یہیں سے تھرڈ ورلڈ وار یعنی تیسری عالمی جنگ کا باقاعدہ آغاز بھی ہوگا۔ اس وقت جو حالات ہیں ان میں تو ثالث بھی خاموش ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیونکہ اتنی کوشش کے باوجود جب پہلے کچھ نہ ہوا تو اس وقت جب بات وجودی خطرے کی ہو، ایگزسٹینشل تھریٹ کی ہو، تو کون سنے گا؟ عمان کوشش کر رہا ہے، دیکھیے کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو متحد کرے، ان میں اتحاد پیدا کرے
اور ان کا حامی و ناصر ہوں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔